ہمیں قمر دلشاد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سر آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہیں گے, اور نتائج بھی آ رہے ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ایکسپیکٹڈ تھے یہ نتیجے اس طرح کے؟ نہیں دراصل ایکسپیکٹڈ تو تھے, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا تھا وہ ناکام ہوا. مجھے اس کی ناکامی کا دلی صدمہ پہنچا, افسوس ہوا. اتنا بڑا سسٹم بنایا, بڑا دعوے کیے گئے تھے کہ جناب اس پر انٹرنیٹ اثر انداز نہیں ہوگا, تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ 5 گھنٹے میں رزلٹ آنا چاہیے تھا. بالکل. تو ایک کانسٹیٹیونسیز ہے اس میں 300 ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشن, تو 300 350 250 300 اتنے ہوتے ہیں. اس پہ ایک ریٹرننگ آفیسر ہے, اس ایک ریٹرننگ آفیسر کے نیچے 2 اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں. اتنی اچھی ٹیم ہوتی ہے پھر انتظامیہ کے لیول لیے. اب میں تو حیران ہو گیا کہ 5 گھنٹے میں رزلٹ آنا چاہیے تھا, 5 بجے ختم ہو گیا, زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک. تو میں نے آج الیکشن کمیشن کو کہا کہ جناب جب آپ نے بائی الیکشن کروائے اور آپ نے اپنے الیکشن کمیشن کے آفیسران کو ریٹرننگ آفیسر لگایا, انہوں نے تو رات کو 11 بجے دے دیا رزلٹ. بالکل. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچھا قمر صاحب, جب ان کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اس سے قبل ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا, اس میں بھی انٹرنیٹ کا تو ایک ان کو مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور اگین ہم نے دیکھا حالانکہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ اگر انٹرنیٹ بند بھی ہو جائے گا تو ریزلٹس آنے میں دیر نہیں ہوگی. نہیں, اس میں بڑی بات یہ نظر تو آیا, سب سے بڑی اہم بات یہ جو بھی ہم بھی بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں, جب آپ نے کوئی کام نہ کرنا ہو نا تو آپ سیکورٹی کا نام دے دیں, بس ختم, سیکورٹی ہو گئی جی. آپ سیکورٹی کے آگے سب کے آگے سیکورٹی خطرہ ہو گیا ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ پریزائڈنگ آفیسران نے کہا کہ جی مینول لے کر جب وہ جا رہے تھے ریٹرننگ آفیسر کے پاس, وہ کوئی 2.5 کلومیٹر ہے, 15 کلومیٹر کے اندر ریٹرننگ آفیسر کا دفتر ہوتا ہے, 15 یا 20 کلومیٹر. تو سیکورٹی والوں کو جی آپ بیٹھے رہے, آگے سیکورٹی خطرہ ہو رہا ہے, وہ 6 گھنٹے گاڑی میں بیٹھے رہے. اب چیف الیکشن کمیشن کو میں نے کہا آپ بار بار حکم جاری کر رہے ہیں 1 گھنٹے میں رزلٹ واپس فوراً بھیجو, آپ حکم نہیں مان رہے, وہ تو آپ کو ڈسمس کریں ان کو. میں نے کہا ریٹرننگ آفیسروں کو ڈسمس کریں آپ. بالکل. آپ کس ادارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ قمر صاحب پھر مسئلہ تو پھر یہ ہے نا کہ اب ان انتخابات پر سوالیہ نشان تو اٹھ گیا کہ ان کا سسٹم جو تھا وہ کلیپس ہو گیا. میں نے کہا آپ کی عزت پہ حرف آ رہا ہے اور آپ کا حکم نہیں مان رہا ہے ایک ایسی گریڈ 18 کا آدمی. تو اب کیا پارٹیز جو ناکام ہو رہی ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی ہیں اس معاملے پر؟ نہیں, وہ تو ایکشن تو نہیں لینا, جو اقتدار میں آنے کے بعد ان کی نظریں پھر جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے, تو میں نے کہا آپ کی عزت بھی حرف آ رہا ہے. بالکل ایسے میں کہا آپ نے جب آپ کے محکمے کے جو ریٹرننگ آفیسروں کو آپ نے 2 آدمی سسپینڈ کیے, میں نے کو کہا رات, آپ نے کہا جی انہوں نے رات کو 11 بجے میں نے حکم جاری کیا تھا رزلٹ بھیجنے کا بائی الیکشن کا, تو ابھی 12 بجے تک رزلٹ نہیں آتا, آپ نے 2 ریٹرننگ آفیسر محکمے کو سسپینڈ کر دیے. بالکل. تو اب آپ ان کو کیوں نہیں کر رہے, آپ سسپینڈ کریں ان کو. آپ میں پہلے اس کا جواب دے دوں جی. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو باتیں ہیں نا کہ جی ہم کسی کو آزاد امیدوار 2 طرح کے ہیں. ایک تو ایک پارٹی کے حمایت یافتہ ہیں, اور دوسرے واقع آزاد ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا. وہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا اپنی پارٹی کی طرف سے, وہ آزاد کھڑے ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئے, وہ تو آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت 3 دن کے اندر اپنے جوائننگ رپورٹ دے دیں. لیکن جو حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ کہ ہم نے کسی پارٹی میں جوائن نہیں کرنا, تو ان پر کوئی دباؤ نہیں پڑ سکتا, وہ آزاد رہیں گے, تو اس پر کوئی دباؤ نہیں پڑ سکتا. یہ کہ ہمیں رابطے وہ کر رہے ہیں جن کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا تھا, وہ کامیاب ہو گئے, اور اس کے بعد وہ آپ ان سے رابطے قیام کرو, ٹھیک ہے, اور رابطہ قیام کریں گے, وہ آپ ہی کے لوگ ہیں. لیکن جو حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ آپ سے رابطہ قیام نہیں کریں گے, وہ تو کہیں گے ہمارا کیا تعلق, آپ سے کیا تعلق ہے. بالکل. تو اس لیے خیال ٹھیک ہے پنجاب میں ان کی حکومت بن جائے گی, لیکن جو اصل نظر یہ آئے گا کہ باقی جیسے ہمارے دوست فرما رہے ہیں, اس میں قانون میں تو بالکل ہی لکھا ہوا ہے کہ جو آپ نے جو کانسولیڈیشن کرنا ہوتا ہے رزلٹ فارم 47 پر. ایک تو اس الیکشن ایکٹ نے بڑا فراڈ کیا ہمارے ساتھ. ہمارا اچھا بھلا ہمارے پاس تھا عوامی نمائندگی ایکٹ 76, ہمیں وہ آج پر یاد تھا. اب انہوں نے ایک نئی کہانی ساری کتابیں اکٹھی کر کے ایک الیکشن ایکٹ ایسے ہی فراڈ کیا. اس کے اندر جو ہے فارم جو ہے وہ تھا, ہمارے زمانے میں جو فارم ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا 16-17, 15 ہوتا تھا پریزائڈنگ آفیسر کے پاس, اور 16-17 ہوتا تھا ریٹرننگ آفیسر جو کانسولیڈیشن رزلٹ بناتا تھا. اور جو فارم 16 ہوتا تھا اس کا اب نام ہے 47. وہ اتنا بڑا ہوتا تھا یہاں سے لے کر وہاں تک. اچھا. اس میں سارے پوری کانسٹیٹوئنسیز کے نام آتے ہیں, پوری کانسٹیٹوئنسیز. اس میں وہ بڑی, اس میں 3 دن اس کے لیے بات اس کا قانون یہ ہے
کہ جب وہ 3 دن کے بعد نوٹس جاری کرے گا ریٹرننگ آفیسر تو وہ اس کا نمائندہ یا الیکشن ایجنٹ وہاں موجود ہوگا. اس کی موجودگی میں آپ نے فارم 47 تیار کرنا ہوتا ہے. نمبر 2 ایک سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی جب یہ بے نظیر کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا NRO کا, اس معاہدے کی NRO کا سیکشن 7 میں لکھا گیا تھا کہ جب ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ 3 دن کے بعد جو تیار کرے گا فارم, اس میں ہوتا تھا 16 ہوتا تھا, وہ امیجیٹلی اس کو امیدوار کے حوالے کرے گا. اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا تھا NRO سیکشن 7 کے تحت, اور اس کو ویب سائٹ پہ لے کے جائے گا الیکشن کمیشن. تو وہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ لازمی ریٹرننگ آفیسر نے اس کینڈیڈیٹ کو جو کامیاب ہو گیا ہے اس کو دینا ہے, رزلٹ وہیں دینا ہے اپنے دفتر میں. پہلے الیکشن کمیشن دیتا تھا, وہ وہیں دے گا اس کو. تو وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ بیٹھا ہوگا, اگر الیکشن ایجنٹ موجود نہیں ہے اور وہ اس نے ریٹرننگ آفیسر نے وہ کر دیا ہے تو پھر امیدوار کا یہ کام ہے جو کامیاب ہو گیا ہے وہ الیکشن کمیشن کو رابطہ قیام کرے کہ جناب اس نے ہمیں اپنے عدالت میں یا کمرے میں نہیں بیٹھا, اس نے آپ ہماری عدم موجودگی میں رزلٹ تیار کیا ہے, تو آپ ہمیں اس کو دکھائیں اور اس کے خلاف کارروائی کریں. اچھا دلشاد صاحب, ایک سوال ہے کہ ایک فارم 46 ہے جو ان یوزڈ ووٹر وہ بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں, اس کا اس میں حساب لکھا وہ ساتھ ہے. یو رائٹ. اس پولنگ اسٹیشن پہ 1000 بیلٹ پیپر یوز ہوئے اور 300 یوز نہیں ہوئے. اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں جاتی کہ جی یہ ان یوزڈ کا بھی تو پوچھ لینا, 300 ان یوزڈ تھے تو وہ ان یوزڈ رہے کہ نہیں رہے. یہ بات بڑی اہم بات آپ نے کہہ دی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ججمنٹ ہے. جب عمران خان صاحب نے الیکشن کو چیلنج کیا تھا 2013 کا, تو ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھا تھا. جی جی. تو جوڈیشل کمیشن میں یہ جسٹس راسل الملک تھے, چیف جسٹس پاکستان, انہوں نے فیصلہ لکھا تھا کہ جو ان یوزڈ بیلٹ پیپر ہے وہ بھی کاپی دی جائے. یہ فیصلہ میں آپ کی بات تھوڑا سیڈ کر دوں. ابھی بھی جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 90 سب سیکشن 12 ہے وہ پابند کرتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کو کہ وہ فارم 46 47 خود تیار کرے گا, ایجنٹس کی موجودگی میں ان کے دستخط لے گا, اپنے دستخط کرے گا, سینئر موسٹ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط اور نشان انگوٹھا لگوائے گا اور دونوں فارم حوالے کرے گا. یہ سب سیکشن 13 ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو پولنگ سٹاف ہے انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ فارم 45 دیں, فارم 46 نہ دیں. اس فارم کا نام ہے بیلٹ پیپر کاؤنٹ. اس بیلٹ پیپر کاؤنٹ نے جب تک رزلٹ کے ساتھ کورسپونڈ نہیں کرنا اوتھینٹسٹی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. ابھی کل بھی کوئی بھی پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 کے ساتھ فارم 46 دینے کو تیار نہیں تھا.